کوئی بھی خاتون ایسی ہو کہ جو عدالت کے اندر کیس دائر کروا دے خلا کے حوالے سے اور جھوٹ بول کر قاضی کے سامنے یا جھوٹے گواہ پیش کر کے اپنے حق میں خلا کا فیصلہ کروا لے، تو کیا ایسی خاتون کے لیے خلا نافذ مانی جاتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا، پہلی بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اگر تو عورت سچی ہو اور اس کے اوپر واقعی ایسا کوئی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے نانفقے کے حوالے سے یا تشدد کے حوالے سے یا حقوق کی عدم ادائیگی کے حوالے سے، کہ ان دونوں کے درمیان اب حدود اللہ قائم کرنا نہیں قائم ہو سکتے حدود اللہ، تو ایسی صورت کے اندر خاتون کو اجازت ہوتی ہے وہ خلا لے لے۔ اچھا، وہ خلا باہم رضامندی سے گھر پر بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی مہر کی رقم اس کو لوٹائے اور مطالبہ کر دے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر شوہر خلا بھی نہیں دے رہا، طلاق بھی نہیں دے رہا، اس صورت کے اندر عورت کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور خلا کا مقدمہ دائر کرے، اور اگر وہ سچی ہے اس کی شہادتوں کی بنیاد پر قاضی کو لگے یہ بالکل سچی ہے، قاضی جب فیصلہ نافذ کر دیتا ہے وہ خلا بھی بالکل مانی جاتی ہے، لازم ہو جاتی ہے، نافذ ہو جاتی ہے اور عورت کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر تو خاتون جھوٹ بول کر خلا لے اور جھوٹ بول کر ایسی شہادتیں پیش کر دے قاضی کے سامنے، کہ ظاہر ہے جو قاضی ہے، جو جج ہے، وہ تو ایک ظاہر چیز کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، وہ باطن تک تو نہیں جا پاتا۔ اگر قاضی کو اس کے سامنے جھوٹے گواہ بنا کر کے یا جھوٹ کی بنیاد پر جو عورت خلا لے گی، ایسی خلا اللہ کی بارگاہ میں نافذ نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک قانونی اعتبار سے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ضرور مل جائے گا کہ آپ کی خلا ہو چکی ہے، لیکن نہ تو اس عورت کے لیے اجازت ہوگی کہ وہ آگے کہیں نکاح کرے، اور نہ ہی وہ اللہ کی بارگاہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عند اللہ یہ خلا نافذ ہو گئی ہے۔ یہ چیز اہم ہے، اس کو سمجھیے گا۔ آسان الفاظ کے اندر کہ قاضی کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، جج کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، اگر جھوٹ کی بنیاد پر وہ فیصلہ لیا جائے، چاہے اس کا تعلق نکاح طلاق سے ہو، چاہے اس کا تعلق پراپرٹی سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی بھی کیس کے حوالے سے ہو، جو جھوٹ کی بنیاد کے اوپر قاضی کا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ اللہ کی بارگاہ کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ ایک قاضی کی غلطی ہی کہلاتا ہے۔ ہاں، سامنے والے شخص کو جس کو معلوم ہے کہ اس نے جھوٹ بول کر یہ فیصلہ لیا ہے، اس فیصلے کی بنیاد پر کوئی چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، چاہے اس نے کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کسی پر قبضہ کر لیا ہے، مثلا کسی نے پراپرٹی پر قبضہ کر لیا، اس کے 2 نمبری ڈاکومنٹس بنا لیے، لیکن اس انداز کے بنائے ہیں کہ جو اوریجنل لگ رہے ہیں، اور قاضی کو دکھا کر کے فیصلہ اپنے حق میں اگر لے لیا تو وہ بالکل مالک اس کا نہیں ہوگا۔ یہ ایک تاریخی حکم ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری کے اندر بھی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب میں بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان کے بہت تیز ہوتے ہیں، اور اپنی زبان کی تیزی کی بنیاد پر وہ قاضی کے پاس آ کر اپنا کیس دائر کرتے ہیں، اور ایسی زبان کی تیزی کے حساب سے وہ شہادت قائم کریں گے، انداز سے بات کریں گے کہ قاضی کو اسی کی بات سچی نظر آ رہی ہوتی ہے، اسی کی شہادتیں ٹھیک نظر آتی ہے، اسی بنیاد پر وہ قاضی اس کے حق میں فیصلہ بھی دے دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے حق میں جھوٹ کی بنیاد پر فیصلہ چلا جائے، اب بھی اس کے لیے حرام ہے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی بھی مال جس کے لیے فیصلہ ہوا وہ نہ لے، اس لیے کہ جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا لے رہا ہے، یعنی وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ جہنم کی آگ لے رہا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس سے ایک بنیاد بن گئی۔ یہی جمہور علماء کرام کا قول رہا ہے، شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام مالک ہیں، اسی طرح فقہ حنفی کے بھی کثیر علماء ہیں، کہ جو بھی کیس قاضی کی بارگاہ میں جھوٹ کی بنیاد پر دائر کروایا جاتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر اس کا فیصلہ لے لیا جاتا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ چیز حلال ہوگی اس کے لیے اور نہ ہی اس کے لیے تصرف کرنا جائز، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ سچ ہے، اگر سچ کی بنیاد کے اوپر کیس دائر کروایا عورت نے، اور سچ کی بنیاد پر قاضی نے اگر نکاح کو فسخ کر دیا، خلا دے دی، تو بالکل خلا نافذ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔